السلام علیکم۔ تیز ہواؤں کا معاملہ کیا ہے؟ موسمیاتی ماہر کے مطابق تیز ہوا کا سلسلہ مزید چند روز جاری رہے گا۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں فروری سے ہی گرمی کی دستک سنائی دینے لگتی ہے۔ تاہم دارالحکومت اسلام آباد اور اس سے ملحق علاقوں کے مکینوں نے مارچ کے اختتامی دنوں میں بھی دھوپ کی تابش چکھ لی۔ تیز دھوپ نے اسلام آباد اور گرد و نواح میں پنکھے اور ایئر کنڈیشنز کو حرکت دی ہی تھی کہ 31 مارچ اور 1 اپریل کی درمیانی شب سے تیز ہواؤں نے موسم کی حدت تو قدرے کم کی ہے، لیکن جلد کی خشکی، ناک سے خون بہنے اور صبح و شام کے اوقات میں برفیلی ہواؤں جیسے ٹھنڈ پیدا کر دی۔ گنے اور بڑے درختوں کے قریب رہنے والوں نے ہوا کی سائی سنی۔ نسبتاً کھلے اور سرسبز علاقوں کے مکین ساکت رہنے والے ارد گرد کے منظر میں تیز حرکت دیکھ کر موسم کی کروٹ سے باخبر ہوئے۔ اسی میں گنجان آباد علاقوں کے مکینوں کو نہ چاہ کر بھی دروازوں کے بجنے اور کھڑکیوں کے کڑکنے سے یہ اطلاع مل ہی گئی کہ اچانک کچھ نیا ہوا ہے۔ خشکی کے اثرات سے بچنے کے لیے طبی ماہرین نے پانی کا زیادہ استعمال تجویز کیا ہے۔ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو ٹائم لائنز پر سجانے والے سوشل میڈیا صارفین نے موسم کے بدلتے تغیر کو دیکھتے ہی موبائل فون، ٹیب یا پی سی پر موسم کا احوال بتانے والے ایپ سے رجوع کیا۔ کسی کو گھر پر موجود بزرگوں سے رہنمائی ملی تو کسی سے موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں دیکھتا رہا۔ کچھ صارفین نے اسلام آباد میں غیر معمولی تیز ہوا اور اس کے اثرات کو محسوس کر کے دوسروں سے شیئر کیا، تو جواب میں خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب سے تعلق رکھنے والے صارفین کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ تیز ہوا کی وجہ سے کچھ مقامات پر گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اور ملحق علاقوں میں تیز ہوا سے متعلق گفتگو کرنے والوں نے اس صورتحال میں پیدا ہونے والی طبی مسائل کا نشاندہی کی تو انسانی جلد اور بالوں کی خشک ہونا اور ناک سے خون بہنے جیسی شکایات بڑھنے کا ذکر کیا گیا۔ تیز ہوا سے انسانی جلد کو نم رکھنے والے اجزاء خشک ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے خشکی اور ناک سے خون آنے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلسل احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس موسم میں پانی زیادہ پینا چاہیے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ جلد کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے مارکیٹ میں دستیاب معیاری لوشن یا موئسچرائزر استعمال کریں۔ اگر کسی کی ناک سے خون بہنے لگے تو بہتر ہے کہ وہ اسٹیم لے تاکہ ناک کے اندر سے خشکی کا خاتمہ ہو۔ ہواؤں کا یہ سلسلہ رک جانے کے باوجود ہوا میں نمی کا تناسب نہ ہونے کا برابر ہے۔ اس لیے جب تک موسم واپس اپنے معمول پر نہیں آتا، پانی پینے اور جلد کو موئسچرائز رکھنے کا عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ صحت کے متعلق تشویش قدرے کم کی تو کچھ صارفین کو موجودہ موسم اسلام آباد کی انفرادیت یاد دلا گیا۔ ہوا اور بہار کی راتوں کا تذکرہ کیا تو اسے باقی سب چیزوں سے بہتر قرار دے ڈالا۔ حالیہ تیز ہواؤں سے قبل شمالی پنجاب، ہزارہ ڈویژن، اسلام آباد اور ملحق علاقہ جات کے مکینوں کو جہاں دھوپ کی تیزی نے گرمی بڑھنے کا احساس دلایا تھا، وہی وفاقی دارالحکومت میں مقیم غیر ملکی بھی بدلتے موسم کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ شمالی علاقوں میں اس وقت ہوا کا پریشر گریڈینٹ بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوا کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ مزید 2 سے 3 روز جاری رہے گا اور اس کے بعد صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ ہوا میں خشکی کے عنصر کی موجودگی کی بڑا وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد اور گرد و نواح میں ہوا میں نمی کا تناسب ویسے ہی کم ہے۔ جب تیز ہوا ہوتی ہے تو ہوا میں موجودہ تھوڑی بہت نمی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے خشکی کا عنصر بڑھ جاتا ہے اور ہر چیز خشک نظر آتی ہے۔ پنجاب میں گندم کی کٹائی سے پہلے چلنے والی ہواؤں اور موجودہ ہوا میں خشکی کا عنصر یکساں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پنجاب میں عموماً اپریل اور مئی میں مسلسل ہوا چلتی رہتی ہے، لیکن اسلام آباد میں ہوا کا ایسا اسپیل کچھ سالوں بعد آتا ہے، اس لیے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ کووڈ-19 کی شدید تیسری لہر کے ساتھ خیبر پختونخوا، پشاور و مضافات میں ایک تیز ہوا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ناک سے خون بہنے کی بیماری پھیل چکی ہے، جو کہ اہل علاقہ کے کئی لوگوں کے ناک سے خون بہنا شروع ہوئی ہے اور ساتھ ہی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوئی ہے۔ ابھی تک سائنسدانوں نے باقاعدہ ریسرچ تو نہیں کیا، لیکن اس ہوا میں کوئی مہلک وائرس ہو سکتی ہے، لہٰذا تمام عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ عینک اور ماسک کا استعمال ضرور کریں اور SOPs کو باقاعدہ فالو کریں۔ کسی بھی تکلیف کی صورت میں میڈیکل اسٹور سے بڑوں کے لیے گولی اور بچوں کے لیے شربت مثلاً ایزیترومائسین
ڈسلوروٹرین، پیناڈول وغیرہ کا استعمال کریں اور اپنے قریبی ہسپتال یا ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔